اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک بگ۔ حاضر خدمت ہوں اپنا اگلا سیشن ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر کے عنوان کے ساتھ۔ میرا آج کا سب ٹاپک ہے پروفیشنل کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر۔ جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، بلکہ اس پروگرام کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم 3 کیٹیگریز میں کوالٹیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں: پرسنل کوالٹیز، پروفیشنل کوالٹیز اور ریلیجیس کوالٹیز۔ پچھلے 2-3 پروگرامز میں نے پرسنل کوالٹیز کو کور کیا۔ آج انشاءاللہ ہم پروفیشنل کوالٹیز پہ بات کریں گے۔ جو چیزیں پروفیشنل کوالٹیز کے حساب سے میری نظر میں ایک اچھے استاد میں ہونی ضروری ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اس میں شروع کرتا ہوں کوالیفیکیشن سے۔ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، روایتی تعلیم کا دور تھا، ٹریڈیشنل قسم کے استاد ہوا کرتے تھے۔ انفارچونیٹلی یا ان لکیلی ہمارا واسطہ کچھ ایسے اساتذہ کرام سے پڑا جو بائی چوائس ٹیچر نہیں تھے، بائی ویرچو آف لک یا ایز اے لاسٹ ریزارٹ انہوں نے ٹیچنگ کو اڈاپٹ کیا۔ اور میرا سارا زور ہمیشہ اسی بات پہ رہتا ہے کہ آپ پیشہ چننے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لیں، اور اگر اپنے آپ کو اس پیشے کے ساتھ ہم آہنگ پائیں، آپ کا ایپٹیچیوڈ میں میچ کرتا ہو، آپ کے اندر پیشن ہو، آپ کے اندر پڑھانے کا جذبہ ہو، تو پھر آپ اس پروفیشن کا انتخاب کریں۔ ادروائز یو ہیو ٹو چوز سم ادر پروفیشن۔ جن لوگوں کی میں بات کر رہا تھا وہ بائی چانس اس طرح ٹیچنگ میں آئے کہ اس دور میں جو اچھی ریپیوٹ کی سروسز تھی، جیسے ڈیفنس فورسز میں جاتے ہیں لوگ، ایک کریم نکل جاتی ہے، پھر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، اکانومسٹ بن جاتے ہیں، سول سروسز میں چلے جاتے ہیں، ڈفرینٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہم کو چوز کرتے ہیں، اور جو کہیں فٹ نہیں بیٹھتا، جو کہیں کامیاب نہیں ہو پاتا، جو بالکل رہ جاتا ہے، وہ آخر میں، بلکہ یہ اس کو میں تھا کا سیگا استعمال کروں گا، جو رہ جاتا تھا وہ آخر میں پی ٹی سی اور سی ٹی کے کورس میں ہوا کرتے تھے، وہ کرتا تھا اور ٹیچر اپائنٹ ہو جاتا تھا۔ تو وہ لوگ جو حالات کے ستائے ہوئے، حالات سے مجبور ہو کے ٹیچنگ میں آتے تھے، ان کے پاس پھر کوالیفیکیشن بھی نہیں ہوتی تھی، جذبہ بھی نہیں ہوتا تھا، لگن بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ پھر ایک اس پیشے کے نقصان کے حصے دار بن جاتے تھے، لیکن اس میں کوئی فائدہ لوگوں کو نہیں دے پاتے تھے۔ تو میری سب سے پہلی شرط یہ ہے پروفیشنل کوالٹیز کے حوالے سے کہ ایک شخص جو اس پیشے میں آتا ہے، ہی مسٹ بی ویل کوالیفائڈ۔ اگر وہ پرائمری اسکول یا پری اسکولنگ کے لیے آتا ہے تو ہی مسٹ بی ٹرینڈ ود مونٹیسری ایکسپیرینسز، ود پری اسکولنگ کورسز، ود ارلی چائلڈہڈ ڈگریز۔ اگر وہ پرائمری کے لیے یا اس سے اوپر کے لیے آتا ہے تو اکارڈنگلی اس کے پاس گریجویشن یا ماسٹرز کی ڈگری ہو، اور اگر سینئر سیکشنز کے لیے آتا ہے تو ماسٹرز از مسٹ۔ پھر اس سبجیکٹ میں آ جاتا ہے کہ جس سبجیکٹ کے لیے، جس سبجیکٹ کی اس کے پاس ڈگری ہے، اسی سبجیکٹ کے لیے اس کو کنسیڈر کیا جائے، اسی سبجیکٹ کے ساتھ وہ انصاف کر سکتا ہے، اسی سبجیکٹ کا وہ ایک کوالیفائڈ ٹیچر کاؤنٹ ہو سکتا ہے۔ تو ریلیونٹ کوالیفیکیشن از مسٹ۔ پھر کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، کمپیٹنسی از مسٹ۔
پھر اس کے بعد اسکلفلنس. ایک اسکل یہ ہے کہ آپ نے ایک شعبے میں 10 15 20 سال 25 سال 30 سال لگا لیے تو وہ تو اسکلفلنس ہے ہی. ایک ریلیونٹ اسکلز ہوتے ہیں جیسے سافٹ اسکلس ہیں، اسپوکن اسکلس ہیں، لسننگ اسکلس ہیں، کمپیوٹر اسکلس ہیں، یا اس سے ریلیونٹ جو بھی اسکلس اس فیلڈ میں ریکوائرڈ ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے. تو ریلیونٹ اسکلس اس کے پاس لازمی ہیں. پھر کانفیڈنس. ایک شخص کتنا ہی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو، جب تک اسے اپنی کوالٹیز کا اعتبار نہ ہو، جب تک اسے اپنے اوپر اعتماد نہ ہو، جب تک وہ کانفیڈنٹ نہ ہو یس آئی کین ڈو اٹ. میں اس سلسلے میں ایک انگلش پروورب کا اکثر ذکر کیا کرتا ہوں: اف ایوری باڈی کین ڈو دین یو آلسو کین ڈو، اف نو باڈی کین ڈو دین یو مسٹ ڈو. اگر ہر بندہ ایک کام کر لیتا ہے تو آپ بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے، کوئی حیرت والی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس کو اپنا مقصد بنا کے کریں، پھر آپ اس کو اپنی ضد بنا کے کریں، پھر آپ اس کو اپنا موٹو بنا کے کریں، پھر آپ اس کو آبجیکٹیو کے طور پہ لیں اور پھر آپ اس کو کریں. اس طرح کرنے میں، اس طرح کسی معیار پہ پورا اترنے میں جو مزہ ہے وہ عام حالات میں نہیں ہے. چیلنجز دیں، چیلنجز لیں اور چیلنجز فیس کریں. یو مسٹ بی کانفیڈنٹ ایز مچ کہ آپ کسی کو بھی چیلنج دے سکیں، کسی کا چیلنج قبول کر سکیں اور چیلنجز کو فیس کر سکیں. ادروائز یو ول ناٹ بی اے گڈ ٹیچر. پھر نالجیبل. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ نالج، ایک ہوتا ہے اوور آل نالج. میں کہا کرتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹ لائف کے وقتوں میں پروورب ہوا کرتی تھی انگلش کی: جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نن. میں نے کوئی 15 سال پہلے اس ماسٹر آف نن کی نگیٹیوٹی کو ختم کر کے نن میں سے این کو نکال کے بنا دیا جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف ون. آپ ایک ٹریڈ میں تو آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے، ایک سبجیکٹ میں آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے، ایک کام میں آپ کی ماسٹری آپ کے پاس مسٹ ہے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کاموں میں آپ کورے ہوں. آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ کو سبجیکٹ گرپ الگ بات، کمپیوٹر نہیں آتا تو آپ ایک ناکام استاد ہیں، اگر آپ کو اسپیچ کرنی نہیں آتی تو ایک ناکام استاد ہیں، اگر آپ کو اچھا لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا، اگر آپ ایک اچھے لسنر نہیں ہیں، اگر آپ ایک اچھے مینٹور نہیں ہیں، اگر آپ ایک اچھے پریچر نہیں ہیں، اگر ایک اچھی ایڈوکیسی آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ ایک اچھے استاد نہیں بن سکتے. اس لیے جو ریلیونٹ نالج ہے، جو ریلیونٹ اسکلز ہیں، اسکلز کی پہلے بات میں کر چکا، نالج کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے پیشے سے ملحقہ چیزوں کا نالج ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو تھوڑی بہت اس کی مینٹیننس کا بھی آپ کو پتہ ہو، آپ کو اویئرنیس، اپنی روڈ سیفٹی کی اویئرنیس بھی ہو، آپ کو علاقوں کا بھی پتہ ہو، آپ کو رستوں کا بھی پتہ ہو، آپ کو گائیڈ لائنس کا بھی پتہ ہو، آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنس کا بھی پتہ ہو، تب آپ ایک اچھے. باقی کوالٹیز ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. آج تک کے لیے اتنے کافی ہیں، تقریباً 10 منٹ ہو جائیں گے اس ویڈیو کو. اب آخر میں ایک ریکویسٹ جو روایتی طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، اگین سوری، کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب اٹ وتھ شیئر وتھ یور ڈیئر ونس نیئر ونس. اور آپ اس کو جتنا پھیلائیں گے آپ نیکی پھیلائیں گے، صدقہ جاریہ ہوگا. ارسپیکٹو آف دس تھنگ کہ مجھے اس چینل کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو باتیں میں کرتا ہوں اگر ان میں آپ کو صداقت، ان میں آپ کو اچھائی، ان میں آپ کو پاور، ان میں آپ کو اگر ایک مضبوطی نظر آتی ہے، ان میں آپ کو ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے تو پلیز اس کو لوگوں تک پھیلانے میں میری مدد کریں اور اس کار خیر میں حصہ لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کا عامل ناصر ہو.